بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کیا ناجائز ہے؟ آج کل جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، پہلی بات یہ حضرت امام عالی مقام کے روزے کا صحیح نقشہ نہیں ہے۔ عجیب عجیب طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے اور لاٹھی ڈنڈے چاقو اور چھری چلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب حضرت امام حسین کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس، اس مسلمان کو کیا ہو گیا، اور یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے تعزیے اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام بدعات و خرافات واہیات سب ناجائز و گناہ ہے۔ مثلاً ماتم کرنا، تعزیے پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منت مانگنا، ان کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نکالنا، تعزیے دیکھنے کو جانا، انہیں جھک کر سلام کرنا، سواریاں نکلنا، سب جاہلانہ باتیں اور ناجائز حرکتیں ہیں۔ ان کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو جانتا ہے اس کا دل خود کہے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت و سنجیدگی والا مذہب ان تماشوں اور وہم پرستی کی باتوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔ پانچوں وقت کی اذان اور محلے، بستی اور شہر کے سب مسلمانوں کا مسجدوں اور عیدگاہوں میں جمعہ اور عید کی نماز با جماعت ادا کرنے سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تعزیے اور اس کے تماشوں، ڈھول باجوں اور کودنے پھاندنے، ماتم کرنے اور بزرگوں کے نام پر غیر شرعی عرسوں، میلوں اور آج کی قوالیوں کی محفلوں کو دیکھ کر تو غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے مذہب کی طرح تماشائی مذہب ہے، بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس تعزیے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کی نوبت آتی ہے، اور یہ وجہ اور بے وجہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، ایمانداری اور سچائی، احکام شرع کی پابندی اور دینداری کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ واقعی مذہب ہے تو بس اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے مسلمان نہ بنے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہے، اور کچھ ہو بھی جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور صرف 1400 سال میں ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ سب نماز، روزے اور اسلام کی بھولی سیدھی سچی باتوں کو دیکھ کر ہوئے ہیں۔ تعزیے اور اس کے ساتھ میلوں، ٹھیلوں اور تماشوں کو دیکھ کر نہ کوئی مسلمان ہوا اور نہ اب ہوتا ہے، اور تعزیے سے اسلام کی شان ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محرم کے دنوں میں بجنے والے باجوں کو غم کا باجا بتاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غم کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، اور غم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کے نام پر باجے بجانے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب ان کے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی مر جائے تو کیوں باجے نہیں بجاتے، اور بینڈ ماسٹر کو کیوں نہیں بلاتے، ناچ کود اور تماشے کیوں نہیں کرتے، اور جو مولوی صاحب محرم میں باجے بجانے کو جائز کہتے ہیں، جب یہ مریں یا ان کے گھر میں کوئی مرے تو ان کی موت پر اور پھر تیجے، 10ویں، 40ویں اور برسی پر
مہنگا والا بینڈ لایا جائے جو مولوی صاحب کے شایان شان ہو، اور چونکہ ان کے یہاں یہ سب ثواب کا کام ہے، لہٰذا ان کی روح کو اس کا ثواب بھی ضرور پہنچایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تعزیہ نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا بیمار ہو گئے، یا گھر میں کوئی مر گیا۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا نہیں، اور ہو بھی جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں لگے رہو اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور رہو۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو ڈگانے کے لیے کچھ کر دیتا ہو، کیونکہ کچھ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر سب سدھر جائیں، نیک اور پرہیزگار ہو جائے تو اسے کچھ نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا، اور سب بگڑ جائیں تو اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوتا۔ انسان اچھا کرتا ہے تو اپنے اچھے کے لیے، اور برا کرتا ہے تو اپنے برے کے لیے۔ اور مسلمان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان، ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں، اور گھاٹے نفع کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کسی چیز میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی گھاٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں مگر نفع اور فائدہ نکلتا ہے۔ ایک شخص کو مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی۔ جب خریدی تو پوری فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ اور تخت بنانا سجانا ایسا ہی ہے جیسے جلسے، جلوس اور میلاد کی محفلوں کے لیے شامیانے، پنڈالوں، سڑکوں، گلیوں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جلسہ، جلوس اور محفلوں میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا۔ ذکر خیر، وعظ و تبلیغ اور تقریر مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سجاوٹیں ہوتی ہیں۔ اور تعزیہ بنانے کا مقصد سوائے سنوارنے اور گھمانے کے اور کیا ہے؟ اور جلسے، جلوس اور محفلوں کے لیے بھی حد سے زیادہ بے ضرورت اتنا ڈیکوریشن اور سجاوٹ کرنا کہ آنے والوں کا دھیان اسی میں لگا رہ جائے اور وہی مقصد بن کر رہ جائے، اور ذکر خیر، وعظ و تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ان سب سجاوٹوں میں بھی آپس میں مقابلے اور فخر و مباحت خلاف شرع باتیں ہیں۔ خاص کر غریبوں، مزدوروں سے زبردستی چندے لے کر یہ سب کام زیادتی ہے، بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غریبوں کو ستانا اسلام میں زیادہ برا کام ہے۔ محفلیں، مجلسیں کبھی کبھی بغیر سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی ہیں، اور تعزیہ تو سجاوٹ ہی کا نام ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر تعزیہ ہی کہاں کا رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مٹ جائے گا، تو یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور جب شجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہے، اس میں بھی اہل بیت کا
ذکر موجود ہے۔ اور تو اور خود نماز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں محفلوں مجلسوں نعروں نظموں میں ان کا نام آتا ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیوں، جس کا ذکر نمازوں میں خطبوں میں قرآن کی آیتوں میں ہزاروں محفلوں مجلسوں اور خانقاہی شجروں میں ہو، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام پاک کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مٹ جائے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام پاک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء و اولیاء و شہداء ہوئے ہیں ان میں سے کس کس کے نام تعزیہ داری یا میلے تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حق تو یہ ہے کہ تعزیہ داری ختم ہونے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں مٹے گا بلکہ تعزیہ داروں کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج کل تعزیہ داری اپنے نام کے لیے ہی ہو رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے لیے نہیں۔ دیکھا نہیں یہ تعزیہ دار اپنی ناموری کہ میرا تعزیہ سب سے اونچا سب سے اچھا رہے اور آگے چلے، اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں، خود بھی لڑتے مرتے ہیں اور اوروں کو بھی مرواتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔